کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي في تطيش في الصحفة، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا غلام، کل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ درود شریف صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ہمارا یہ دین اسلام جس میں اعمال اور احکام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کا تعلق 5 شعبوں کے ساتھ ہے۔ اسلام میں جتنے اعمال ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ 5 شعبوں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلا شعبہ اور حصہ ہے ایمان، جس کو ہم عقائد کہتے ہیں۔ عقائد: اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی ماننا، آخری پیغمبر ماننا، جنت جہنم وغیرہ جتنے بھی اعمال ہے، عقائد ہے، اس کا شمار جو ہے ایمان اور عقائد میں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے معاشرت، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اڑوس پڑوس کے مسائل کیا ہے، بھائی بہن کے مسائل کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر آتا ہے معاملات، کاروبار، کھیتی باڑی کے مسائل، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ معاملات میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ آخری شعبہ ہے اخلاق، انسان کو کس زندگی کو کیسے گزارے، مسلمان ہے اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 5 شعبے ہیں دین اسلام کے۔ ہماری پوری شریعت ان 5 شعبوں کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر بندہ جو ہے ایمان اور عبادات، بعض مرتبہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن عبادات کے اعتبار سے بہت کچے ہوتے ہیں۔ نمازی کو لے لیجئے، فجر میں اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، ظہر میں بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھے، عصر بھی گزر گیا، مغرب اور عشاء 5 وقت کی نمازیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آوے۔ عبادات میں کمزوری۔ تو بعض وہ ہوتے ہیں جو ایمان، عبادات وغیرہ میں جو ہے کمزور ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور عبادات میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نماز، اشراق، چاش
تہجد اور تسبیح بھی ان کی جو ہے کبھی ناگاہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے جس میں بھی ہمیں کامل ہونا ضروری ہے، معاشرت. ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اس میں بھی مکمل ہمارا ہونا ضروری ہے. تب جا کے جو یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے کامل مومن بننے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمان کامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ عبادات میں تو پکے ہیں اور معاشرت میں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج مسلمان صرف اسلام اس کو جانتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اور معاشرت میں گویا اسلام کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. حالانکہ معاشرت کے بغیر دین مکمل بھی نہیں ہوتا ہے. جب ہم معاشرت کو نہیں سیکھیں گے، کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے اعتراض کیا اور آڑ دلائی. کہا کہ انی علی صاحبکم، میں تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، یعلمکم کل شیء حتی الغذائے، کہ وہ تم کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. یعنی تمہارا نبی کیسا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجل، یہ اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو فخر کرنے کی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار تھے، وہ ہمیں سب کچھ سکھلا کے گئے. یہاں کے تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ جب استنجا کے لیے بیٹھے تو کعبہ شریف کا، قبلے کا نہ استقبال کرے نہ استدبار کرے. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی سب کچھ سکھلا کے گئے. یہ اعتراض کی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھلایا ہے، معاشرت سکھلائی ہے، کھانے پینے کے آداب سکھلائے ہیں، سونے کے آداب سکھلائے ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھانے کے درمیان میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا. مسلمان بڑے مہذب لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے اسلام کو مسجدوں میں محدود کر دیا. گھر میں ہم روزانہ جو اعمال کرتے ہیں اگر وہ سنت کے مطابق ہو تو یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی عبادت ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کھانے کا طریقہ بتلاتے ہیں اور امت کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنی اولاد کو اسی طریقے سے تعلیم دیں. ایسا نہیں ہے کہ باپ الگ کھانا کھا رہا ہے صوفے پر، بیٹا اپنا الگ کھا رہا ہے، ماں اپنی الگ کھانا کی پلیٹ لے کر بیٹھی ہے اور کھانے کے کوئی آداب اسلام نے نہیں سکھلائے. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بتلائے اور ایسا طریقہ بتلایا کہ جو تہذیب کے مقابلے میں دوسری کوئی تہذیب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے پوری پلیٹ میں گھومتا تھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھانے بیٹھتے ہیں تو ان کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. مسلمان ہیں، شریعت نے سب کچھ سکھلایا ہے ان کو. فرمایا کبھی میرا ہاتھ اس طرف جاتا، کبھی میرا ہاتھ اس طرف جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یا غلام، اے بیٹے، کل بسم اللہ. کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام سے کھانا شروع کریں. یہ اسلام ہے. طریقہ سکھلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانے کا سب سے پہلا طریقہ اور ادب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کھانے کی شروعات کریں. جیسے ہمارے یہاں دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کل بسم اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کھانا شروع کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، اسی طریقے سے جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے
اور اللہ کے نام کے ساتھ داخل نہیں ہوتا ہے تو شیطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کھانے پر شریک ہو جاتا ہے، اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے لشکر کو یہ کہتا ہے کہ اب اس گھر میں ہمارے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا اور اس گھر میں ہمارے رات رہنے کا انتظام بھی ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، کھانے بیٹھتا ہے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، اس کھانے میں شیطان اور اس کا لشکر شریک ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آج اس گھر میں ہمارے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہم اس سنت کو چھوڑ کر کھانے بیٹھنے کی سنت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام کو لے کر کھانا شروع کرے۔ گھر میں داخل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی سکھلائی، بڑی جامع دعا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو ان دعاؤں کو اگر یاد کرنا چاہے تو یاد کر لے، یاد نہ ہو تو اسٹیکر کی شکل میں چپکا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ خرجنا وبسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، میں مختصر اس کا مطلب بتلا دوں کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہوتے وقت اے اللہ آپ کو سوال کرتا ہوں خیر المولج، یہ میرا گھر ہے، میں جب اس کو چھوڑ کے گیا تھا امن تھا، اس میں سکون تھا، اب پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کیا حالات آ گئے ہو، کیا حادثہ پیش آ گیا ہو، کتنی بڑی بیماریاں آ گئی ہو، یا اللہ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں یہ سب حادثات سے بچاتے ہوئے مجھے میرے گھر میں داخل فرما۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ خیر و برکت داخل کر دیتے ہیں، جو حادثات آئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کو دور کر دیتا ہے، جو پریشانی اللہ پاک نے اتاری ہے اس دعا کی برکت سے اللہ پاک گھر کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بندہ صحیح سالم، کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جو صبح جاب پر جاتے ہیں اچھی حالت میں گھر کو چھوڑ کر جاتے ہیں، جب واپس گھر میں آتے ہیں بچے کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہوتا ہے، کبھی گھر میں کوئی چیز جل گئی ہوتی ہے، کبھی جو ہے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کی ضمانت لیتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ اور یہ اللہ میں گھر میں آ گیا وخیر المخرج، اب کوئی باہر ایسا حادثہ مت کر دینا کہ مجھے کھانے کی پلیٹ چھوڑ کے بھاگنا پڑے اور مجھے سکون سے کھانا بھی نصیب نہ ہو، ایسا کوئی باہر حادثہ پیدا مت کرنا۔ یہ اللہ سے دعا کے ساتھ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس طریقے سے اگر بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ پاک اس کے گھر کے اندر حادثات سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کھانے کی شروعات اللہ کے نام سے بغیر ہوئی تو یہ کھانا جو ہے انسان کے گلے کا اور زبان کے لیے چٹکارے کا تو سبب بن جائے گا، لیکن اس کو اسے برکت بھی نصیب ہوگی، اس میں اس کو بھلائی نصیب نہیں ہوگی۔ برکت ہم کس کو کہتے ہیں؟ آج کی دوڑ دھوپ والی زندگی میں انسان اتنے آگے نکل چکا، اسباب کو جمع کرنے میں اتنا آگے نکل چکا کہ اس کی کمائی کی چیز کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کی محنت کی روزی اور روٹی کو بھی چین سے کھا نہیں سکتا۔ ہم برکت کس کو سمجھتے ہیں؟ خوب مال کو برکت سمجھتے ہیں، خوب پیسے کو برکت سمجھتے ہیں، بڑے گھر کو برکت سمجھتے ہیں، بلکہ کھانے کے باب میں برکت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو رزق ہمیں عطا فرمائی ہے اس رزق کے ذریعے سے ہمیں جیسا فائدہ پہنچنا چاہیے یہ کھانے کی برکت ہے، یہ کھانے کی برکت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی برکت یہ ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاوے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی باتیں کرتے کرتے کھانا شروع کرتے ہیں، دنیا کی بات پر کھانا ختم کرتے ہیں اور اسی کھانے کو ہضم کرنے کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، اسی کھانے کو ہضم کرنے کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے چھوڑنے کی وبال ہے کہ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے باب میں پریشان ہیں، یہ چیز ہم نہیں کھا سکتے، اس چیز سے جو ہے ہمیں الرجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد اس کے ہضم کی دعائیں بھی سکھلائی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ علماء کے پاس بیٹھ کر ان دعاؤں کو سیکھیں۔ جب ہم کوئی نئی چیز بازار میں آتی ہے، چلانا نہیں جانتے ہیں تو لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کو کہ اس کو کیسے چالو کیا جائے، اس کا جو ہے چالو کرنے کا، بند کرنے کا، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا، سب کچھ سیکھتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہماری زندگیاں مسلمانوں کو دیکھتے دیکھتے پوری ہو گئی، لیکن ہم کبھی دعائیں سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، دعائیں سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو تہذیب اور فیشن یہ ایسی ہے کہ وقت کے بعد بدل جائے گی۔ 5 سال تک ایک تہذیب ہے، 5 سال تک ایک فیشن ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ فیشن بدل جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں بگاڑ نہیں آئے گا، بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ زندگی گزارنے کے بہترین فوائد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ تو فرمایا کہ بیٹے جب کھانا شروع کریں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کرنے کی ہمیں تعلیم فرمائی؟ کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ جو ہے کھانے کی شروعات کرتا ہے اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جو کھانا تو لے کر بیٹھا ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تیرے سامنے کھانا آج موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹلوں کے اندر نلیوں کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں کھانا پہنچایا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے لکوڈ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں دوپہر کے وقت پلیٹ میں اچھے سے اچھا کھانا لے کر میں بیٹھا ہوں، اے اللہ تیرے نام سے یہ شروع کرتا ہوں۔ کہ تو کتنا بڑا کام بنانے والا ہے کہ ایک لقمہ گلے سے اتر رہا ہے، پانی اتر رہا ہے اور اس میں سانس بھی آ رہی ہے، کھانا اور پینا جو ہے اس سانس کی نلی میں نہیں جاتا ہے، سیدھا پیٹ میں اتر جاتا ہے۔ یہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اس بات کے احساس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانے کی شروعات کریں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تیرے ہی فضل سے یہ روٹی میں نے حاصل کی ہے، باقی اس روٹی کے حاصل کرنے میں مجھ میں طاقت نہیں تھی، جیسے تو نے آسان کر دیا کہ یہ روٹی اور یہ چاول جو میرے سامنے کھڑے ہیں یہ اب میری پلیٹ میں ہے، یہ سب تیرے فضل سے ہے۔ آپ صرف سوچیں کہ جو کھانے پر ہم بیٹھے ہیں اس کے اوپر پوری کائنات کی محنت لگی ہوئی ہے، پوری کائنات کی محنت لگی ہوئی ہے۔ اب بندہ جو ہے اس کے تصور کے بغیر کھائے گا، کوئی برائی اور کوئی عبادت کا جذبہ اس کے دل میں نہیں پیدا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے گھروں کے حالات کو آپ دیکھیں کہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی جو ہے موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کوئی گانا سن رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے گالیاں بک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اللہ کے نام کو لیا جائے، اس لیے کہ یہی کھانے کے ذریعے سے ہم عبادت کے اوپر قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا بقا اسی خوراک کے اوپر ہے۔ یہ خوراک جب بدن میں اترے گا تو برکتیں ہوگی، اور کھانے کی برکت یہ ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر کھانا کھانے کے بعد اچھے جذبات پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے عبادت، اللہ کا تعلق اس کے ساتھ مکمل ہو جائے، ایسے اس کے اندر جذبات پیدا ہو۔ آج ہمارے کھانے کے بعد ہماری شہوتیں اور بڑھ جاتی ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہمارے گناہوں کے رجحانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وبال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتلائے ہیں اس کو ہم ادا کریں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام کل بسم اللہ۔ علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے بہت چیزوں کا سبق دیا ہے۔ اس میں سب سے بڑے 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جب کھانے بیٹھے تو ساتھ میں لے کر کھانا شروع کرے، اپنی اولادوں کو ساتھ میں کھانے میں شریک کرے اور ان کو لے کر بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کھانا کچھ اور وقت میں ہو اور بچوں کا کھانا کچھ اور وقت میں ہو۔ ان کو شریعت اور تہذیب سکھلائے، ان کو ادب سکھلائے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو مہینوں تک اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، مہینوں تک نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری فرما بردار نہیں ہے، ہماری اولاد جو ہے آج ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اولاد کو کبھی آداب اور اخلاق اور تربیت میں ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، دوسرے کی اولاد ہے، لیکن جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ادب سکھلایا کہ دیکھو بیٹے یا غلام آپ اللہ کے نام سے کھانا شروع کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ معمول تھا کہ کوئی بندہ جو ہے اللہ کے نام کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، آپ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کا کھانا بغیر بسم اللہ کے تھا، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ کھانے کے بعد اخیر وقت میں ان کو دعا یاد آئی، انہوں نے دعا پڑھی بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ کھانا کھا رہا تھا، شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا اور شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ آخر میں جب اس نے دعا پڑھی شیطان نے سب کھانے کی کہہ کر دی۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ اس لیے ہم مسلمان جہاں نماز کو، جہاں روزے کو دین سمجھتے ہیں، جہاں تسبیح کو دین سمجھتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرت کو بھی دین سمجھیں۔ اس کے بغیر دین ادھورا ہے۔ اپنے اولادوں کی جو ہے ہمیں تربیت کرنی پڑے گی۔ کھانے کے وقت جو تعلیم ہم بچوں کو دیں گے وہ بہت مؤثر ہوگی، بہت مؤثر ہوگی۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، تو ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر زندگی کیسے گزارے، اس لیے کہ ہماری اب وہ عمریں ہے نہیں کہ ہم مدرسوں میں جا سکے یا یہ کہ کسی کے پاس جا کر سیکھ سکے۔ جو بھی وقت ملے ہم اپنے مقامی علماء کے پاس کھانے کے آداب کو سیکھیں، اس میں کوئی عار نہ سمجھے، سونے کے آداب کو سیکھیں، اس میں ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جو سنتیں ابھی ہم سیکھیں گے گھروں میں جا کر اس کا عمل کریں گے، ہمارے گھروں میں چین سکون آئے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی۔ آج گھروں کا فتنہ اور فساد، گھروں کا جھگڑے جو ہے یہ سنتوں کے چھوڑنے کے پاداش میں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ معاشرت ہمیں سیکھنی چاہیے، اور جو سیکھے ہیں اس پر ہم پابندی سے عمل کریں اور اولادوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حالات ہے اس کے لیے جو ہے اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج فلسطین کے جو حالات ہیں، غزہ کے جو حالات ہیں، ہم سب مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ دن میں جو ہے 5 منٹ 10 منٹ ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔